اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. یہ سورت الملک ہے، 29ویں سپارے کی پہلی سورت، اور اس سورت الملک کا نام جیسا کہ آپ نے پہلی ہی آیت سنی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پہلی ہی آیت میں اس سورت کا نام موجود ہے. اور اس سورت کے بارے میں کوئی واضح طور پر ایسی حدیث تو نہیں ملتی کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے یا مدینہ منورہ والی صورتوں میں، لیکن اس کا مضمون اور اس کی آیات کا انداز، جیسا کہ تقریباً ساری ہی صورتوں کے شروع میں یہ بات ذکر کرتا آ رہا ہوں کہ مکی صورتوں کا ایک خاص وصف، ایک خاص امتیاز ہے کہ ان میں آیات چھوٹی چھوٹی اور زیادہ تر عقائد اور ایمانیات کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، موت کے بارے میں، عذابوں کے بارے میں زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ ایمانیات یا غیبیات ان کے بارے میں. اور اس صورت میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں ایمانیات، غیبیات، عقائد، اس سلسلہ میں بہت ساری ہدایات عطا فرمائی ہیں. اور سورت کا آغاز اللہ رب العزت نے اپنی ذات گرامی کے بارے میں فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک. با برکت ہے وہ ذات، برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، بیدہ الملک. اور ملک مطلقاً لفظ ہے، زمین مراد نہیں، دولت مراد نہیں، ملک مراد نہیں، بلکہ ملک میں یا ملکیت میں جو کچھ آ سکتا ہے، وہ کیش ہو، وہ منقولہ ہو، غیر منقولہ ہو، اقتدار ہو، حکومت ہو، اس پوری کائنات کی ہر چیز کا مالک کون ہے؟
اللہ۔ فرمایا برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہی ہے، جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، کسی ایک جگہ کا، کسی ایک علاقے کا، کسی ایک شعبے کا، کیش کا یا منقولہ غیر منقولہ جائیداد کا نہیں، بلکہ وہ پوری کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر کام کرنے پر قادر ہے۔ بڑے سے بڑے کو روکنا چاہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بڑے سے بڑے کو پکڑنا چاہے تو وہ پکڑ سکتا ہے، اور اگر کسی کو ڈھیل دیے رکھے، جیسا کہ اس کا قانون ہے کہ وہ ڈھیل دیے رکھتا ہے، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے متکبر اس دنیا میں اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہلوانے والے کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، اللہ رب العزت کا حلم دیکھیں، اس کی بردباری دیکھیں، معاف کرنے کا اس کا جذبہ دیکھیں۔ انسان ہو کر مخلوق ہو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب، لوگوں کو اکٹھے کر لیا، فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلی، لوگوں کو اکٹھے کر کے کہتا ہے کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ اور اس کی سرکشی کا اندازہ کریں کہ صرف رب کہنے پر اکتفا نہیں کر رہا کہ میں تمہارا رب ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ، اگر کوئی اور رب ہے بھی تو میں اس سے بھی اعلیٰ۔ اللہ کے حلم، اللہ کی بردباری کا یہ حال ہے کہ اسے بھی معاف کیے رکھا، عرصہ دراز تک معاف کیے رکھا۔ بنی اسرائیل کو اس نے بڑے مختلف قسم کے عذابوں اذیتوں میں مبتلا کیے رکھا، لیکن معاف کیے رکھا۔ لیکن قادر ہے، جب پکڑنے پہ آیا اسی راستے سے اپنے نبی کو اور اس کے امتیوں کو گزار دیا، اور اسی پانی میں اس کو اور اس کی فوج کو غرق کر دیا۔ فرعون، اللہ قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، جو نہ کرنا چاہے اس کی مرضی کے بغیر دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ وہ کام کر دے۔ اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو صرف وہ ہے جو پوچھ سکتا ہے کہ کیوں کیا، اور اگر اس نے کچھ نہیں کیا تو اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے کیوں نہیں کیا۔ ہوا یسأل ولا یسأل، اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ پوچھ سکتا ہے، جس کو چاہے، جس کام پہ چاہے وہ پوچھ تاچھ کر لے، لیکن اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اے اللہ تو نے یہ کیوں کیا، اے اللہ تو نے یہ کیوں نہ کیا، اس کی کوئی باز پرس کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ پوری کائنات پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر کام کو کر سکتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے وہ ذات جس نے کہ موت و حیات کو پیدا کیا، موت اور حیات دونوں کو پیدا کیا، اور موت و حیات کا فلسفہ بھی اللہ رب العزت نے یہاں بیان کر دیا کہ یہ پیدا ہونا اور مر جانا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں آئے، کمایا، کھایا، چلے گئے، اب نہ کوئی اس کو آئندہ پوچھنے والا ہوگا، نہ دنیا میں کسی نے اس سے پوچھا، بلکہ اللہ رب العزت نے موت و حیات کا فلسفہ اس آیت میں بیان فرما دیا، خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ نے موت و حیات بنائی تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں چیک کرے کہ تم میں سے ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ اب یہاں خلق الموت والحیات، بعض لوگوں نے کہا کہ موت اور حیات بھی مخلوق ہیں، اللہ نے فرمایا ہے خلق الموت والحیات۔ اب ان باریک بینیوں میں جا کے وقت ضائع کرنے کی بجائے سیدھی سی بات ہے کہ دنیا میں انسان کو کون لاتا ہے؟ اللہ، اور دنیا سے اسے کون اٹھاتا ہے؟ اللہ، دنیا میں لانے والا بھی وہ اور دنیا سے لے جانے والا بھی وہ، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی مارتا ہے۔ اور یہ ایک زندگی جو ہمیں بڑی موٹی سی نظر آتی ہے، قرآن کریم میں اللہ نے 2 زندگیاں ذکر کی ہیں اور 2 ہی موتیں ذکر کی ہیں۔ سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں آپ قرآن کریم کا مطالعہ کر کے دیکھیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 28، اللہ نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات، تم اللہ کے ساتھ کس طرح کفر کر سکتے ہو
اللہ کی ذات کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تمہارا دنیا میں وجود ہی نہیں تھا. کنتم اموات، تم اموات تھے، تم مردے تھے، تم دنیا میں نہیں تھے. فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی بخشی. پہلی موت و حیات تو یہ ہو گئی. کنتم امواتن، اللہ نے انسان کے عدم میں ہونے، اس دنیا میں نہ آنے سے پہلے کی زندگی کو بھی موت قرار دیا. اب ظاہر ہے کہ انسان دوسرے انسان کی پشت میں ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے انسان پیدا ہوتا ہے. ملاپ سے پہلے بھی یہ ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، نطفہ ہے، بیضہ ہے. اس حالت کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم موت تھے، مردے تھے، تم زندہ نہیں تھے. کیف تکفرون، اللہ نے فرمایا کہ تم میری ذات کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے تمہیں مردے سے زندہ کیا. اگر نطفہ مراد لے لیں تو بھی مردے سے زندہ کرنے والی، اگر اس سے بھی پہلے کی پوزیشن لے لیں کہ جب انسان ابھی نطفے کی شکل میں بھی نہیں آیا اور ماں کے بیضے کی شکل میں بھی نہیں آیا، اس سے پہلے انسان بالکل معدوم ہے. عدم موت ہے اور وجود زندگی ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں، تم مردے تھے، تم نہیں تھے، تم عدم میں تھے، میں نے تمہیں وجود بخشا. لہذا جس نے تمہیں وجود بخشا ہے اس کا انکار کیسے کرتے ہو، اس کے ساتھ کفر کیسے کرتے ہو؟ اور پھر یہی نہیں، فرمایا ثم یمیتکم، وہ ذات تمہیں پھر مارے گی. میرا انکار کیسے کر سکتے ہو کہ میں تمہیں دوبارہ ماروں گا. ثم یمیتکم، وہ تمہیں دوبارہ مارے گا. ثم یحییکم، اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. دو موتیں، دو زندگیاں ہو گئی نا، ایک عدم اور پھر وجود، یہ موت و حیات پہلی. اور ایک زندگی یہ جس میں ہم اب جی رہے ہیں، اور موت کے بعد پھر ایک زندگی آئے گی، یہ ایک موت اور ایک زندگی. بعض اہل علم نے کہا کہ برزخ جو ہے وہ بھی تو ایک زندگی ہے، لیکن برزخ کو آخرت کا پیش خیمہ، برزخ کو آخرت کا آغاز قرار دیا گیا، کیونکہ دنیا سے معاملہ ختم ہو گیا، اس کا آخرت سے تعلق ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ ہم نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، اس دنیا میں تمہیں زندگی بخشی، جینے کا موقع دیا. اور اس زندگی کا اللہ رب العزت نے فلسفہ ہمیں اس آیت میں بیان فرما دیا. فرمایا ثم الیہ ترجعون، عدم سے وجود، وجود سے موت، موت سے زندگی، اور پھر تمہیں ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہوگا. قیامت کا دن ہوگا، تمہیں دوبارہ حساب و کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا. ان دو زندگیوں اور دو موتوں کا اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے، اور خاص طور پر یہ زندگی جو ہمارے سامنے ہے، اس کا فلسفہ کہ ہمیں زندگی کیوں دی گئی، اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا. جاؤ کھاؤ پیو اور آ جاؤ، یہ کام تو انسان بھی کر رہے، حیوان بھی کر رہے ہیں. حیوان کا کام کیا ہے؟ محنت مزدوری، گدھا لے لیں، گھوڑا لے لیں، کوئی بھی لے لیں، یا دوسرے جانور ہیں جن سے کوئی مزدوری بھی نہیں لی جاتی، چیرا پھاڑا کھایا پکڑا، یہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں. اگر ہم انسان بھی اسی طرح ہی کریں پھر کوئی اللہ کی اس مخلوق میں، انسان میں اور حیوان میں فرق تو نہ رہ گیا. وہ بھی آئے کھایا پیا گئے، انسان بھی آیا کھایا پیا گیا، تو انسان حیوان کا فرق تو ختم ہو گیا. حیوان ایک الگ چیز ہے، انسان کو اللہ نے دنیا میں مکلف بنایا. انسان کو اللہ رب العزت نے عقل کی نعمت سے نوازا، اور انسان کو اللہ رب العزت نے آخرت کی فکر دی. آخرت ہوگی، تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہیں رب کے سامنے جا کے جواب دینا ہے. اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ تبارک، سورۃ الملک، سورۃ ملک کے شروع میں ہی فرما دیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات جس نے موت و حیات دونوں کو بنایا، موت کو بنایا، زندگی کو بنایا، لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھا عمل کون کر کے آتا. اللہ رب العزت نے یہاں احسن عملہ کہا ہے، اکثر عملہ نہیں کہا. آپ یہ لطیف سا نقطہ دیکھیں
کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون زیادہ نیک عمل کر کے آتا ہے یا زیادہ عمل کر کے آتا ہے۔ ایکم اکثر عملہ ہوتا تو معنی یہ ہوتا کہ کون زیادہ عمل کر کے آتا ہے۔ اللہ نے اکثر عمل نہیں کہا، فرمایا ایکم احسن عملہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں، آزمانا چاہتا ہوں کہ تم میں سے بہترین عمل کر کے کون آتا ہے۔ ایک آدمی رات بھر نفل پڑھ رہا ہے، اس نقطے کو آپ اس طرح سمجھ لیں تھوڑا تفصیل کے ساتھ، رات بھر نفل پڑھتا جا رہا ہے، اس نے عشاء کے بعد کھانا کھایا، تھوڑی دیر سویا، اٹھا، تہجد کے لیے اٹھا، اب تہجد شروع کی اور اس کو 11 رکعت کا سنت کے طریقے کی پرواہ نہیں، اسے نفل زیادہ کرنے ہیں۔ وہ چونکہ کبھی منت مان چکا ہے، اس نے کہا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو کتنے نفل پڑھوں گا، ہمارے منت مانگتے ہیں تو اس وقت عموماً منت بھی یہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ فری آف کاسٹ ہوتی ہے نا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو 1000 نفل پڑھوں گا۔ اب 1000 نفل پڑھنے میں کون سا خرچ آنے والا ہے؟ اگر یہ کہے کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو 1000 ریال دوں گا، تو اس سے تو دل کو ہاتھ پڑتا ہے نا ایک مرتبہ کہ 1000 ریال جائے گا۔ ہم نظر بھی، منت اور نظر بھی وہ مانگتے ہیں کہ خرچ بھی نہ آئے۔ اب اس نے جو کہ نظر مان رکھی ہے کہ میں 1000 ریال خرچ کروں گا، جیسے ہی اس کا کام ہو گیا، رات کو اٹھا، وضو کیا اور اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور وہ انداز جو آپ موقع بموقع دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پر، سجدے پہ سجدہ، رکوع قومہ میں کوئی فرق نہیں، اللہ اکبر کیا، کب اس نے فاتحہ پڑھ لی، کب اس نے قل هو اللہ مکمل کر لی، جھٹکے میں یہ جا رہا ہے، اٹھ رہا ہے، نیچے گر رہا ہے، اور 2 سجدوں کے درمیان کوئی جگہ نہیں ہے، رکوع اور قومہ کے درمیان کوئی جگہ نہیں ہے، اللہ اکبر کر کے نیچے جاتے جاتے اٹھتے ہیں، اٹھتے اٹھتے نیچے چلے جاتے ہیں، کہیں کوئی سٹاپ نہیں۔ کیا نماز اسی کا نام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ کلمات کہے جائیں، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم ربنا لک الحمد کہہ کے تھوڑی دیر کے لیے اپنی کمر کو سیدھا کرے، حتی یستقیم قائما، حتی یعتدل قائما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمازی کو نماز پڑھتے دیکھا، جو آیا اس نے اس طرح ٹھک ٹھک نماز پڑھی، فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، لوٹ جاؤ، جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ وہ آدمی واپس گیا، دوبارہ نماز پڑھی، فرمایا جاؤ تم نے نماز پڑھی نہیں۔ تیسری مرتبہ ہوا تو بالآخر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں تو ایسے ہی پڑھ سکتا ہوں، ظاہر کے سوا اور کچھ چارہ بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ میں تو صرف ایسی ہی پڑھ سکتا ہوں، کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو نماز سکھائی اس میں نماز کی 1 رکعت کے 14 رکن بتائے، ان ارکان کو دیکھیں تو اس آدمی نے جو ہمارے سامنے 2 نفل پڑھے ہیں، کھڑا ہوا، رکوع کیا، اٹھا، نیچے گیا، سجدہ سجدہ، یہ تو ان 14 میں سے پتہ نہیں کوئی پورا بھی کر پاتا ہے یا نہیں، جبکہ ان 14 ارکان کے بغیر نماز نہیں ہوتی، 1 رکعت میں وہ 14 ارکان پورے کرنے ہوں گے۔ اب اس آدمی نے 1000 نفل کی منت مان رکھی تھی، اس کو اب 1 رات کے اندر اندر پورے کرتے نظر نہیں آتے، تو جتنی بھی سپیڈ سے یہ اپنی گاڑی چلا سکتا ہے، بھگا سکتا ہے، 200 100 150 کچھ نہ کچھ کر کے یہ بیٹھ گیا۔ یہ ہے اکثر عملہ، یہ ہے جس نے بہت کام کیا، رات میں 100 نفل پڑھ لی، اس نے 10 راتوں میں اپنا کام پورا کرنا ہے۔ اور دوسری طرف ایک آدمی کھانا کھایا، سویا، آرام سے اٹھا، آخری جو رات کا ایک پہر ہے، وضو کیا، صرف 11 رکعتیں اس نے آرام سے پڑھی، آرام کے ساتھ، رکوع صحیح کرتا ہے، قومہ صحیح کرتا ہے، سجدہ صحیح کرتا ہے، سجدوں کے درمیان صحیح بیٹھتا ہے، پھر سے آرام سے اس نے پڑھی، اور یہ ہے احسن عملہ۔ اللہ نے اکثر عملہ کا مطالبہ نہیں کیا، فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملہ، میں آزمانا چاہتا ہوں کہ تم میں سے سب سے اچھا عمل کر کے کون آتا، اور اچھا عمل وہ ہے جو عمل صالح ہو، اچھا عمل وہ ہوگا جو عمل صالح ہو، اور عمل صالح کے بغیر نجات نہیں۔ سورہ عصر آپ پڑھ کے دیکھیے، اللہ رب العزت نے قسم کھا کے فرمایا والعصر
قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جنہوں نے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے عمل صالح سر انجام دی۔ اب عمل صالح سر انجام دیے، یہ جس آدمی نے ایک رات میں 100 رکعت کی نیت کر رکھی ہے اور وہ ٹھکا ٹک ایک سپیڈ کے ساتھ رکعتیں پڑھ کے گزر جاتا ہے، کیا اس کو عمل صالح قرار دیا جا سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وہ کہیں پرواہ ہی نہیں کرتا، یہ عمل صالح نہیں ہے۔ عمل صالح کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ ایک اہم ترین شرط یہ ہے، عمل صالح وہ ہوگا جو اللہ کے لیے ہو، اور عمل صالح وہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اللہ رب العزت نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے اور فرمایا کہ میں نے موت و حیات کو بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں آزماؤں۔ اس نے موت و حیات کو بنایا تاکہ وہ آزمائے ایکم احسن عملا۔ تو ہمیں بکثرت قرآن کریم پڑھنے کی مثال بھی بالکل ایسے ہی، رمضان المبارک میں کہیں گے جی آج رات شبینہ ہونے والا ہے، اعلان پہلے سے بڑے بڑے قد آدم اشتہار لگے ہوئے ہیں، فلاں مسجد میں آج رات شبینہ ہوگا، اور شبینہ میں کیا کر رہے ہیں؟ کہیں 2 شبینے ہوتے ہیں، جتنے قاری طاقتور زیادہ اتنے شبینے رات میں زیادہ، قاری صحت مند ہوگا تو شبینہ پورا ہوگا۔ ایک رات میں شبینہ پڑھنے والا جو 30 سپارے میں سے نکل گیا ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ اس نے کون سا عمل کیا ہے۔ عشاء پڑھی ہے، تراویح پڑھی ہے، روزہ کھولا ہے، مغرب کے بعد ہی سارا کچھ ہو رہا ہے نا، روزہ کھولا، افطاری کی، کھانا کھایا، تراویح پڑھی، پھر کوئی چائے پانی کیا، پھر سحری کھانے کے لیے بھی وقت چاہیے، اس سے پہلے کے 4-6 گھنٹوں کے اندر 30 سپارے قرآن کریم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا وہ قرآن کو سمجھا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں قرآن کیا چیز۔ اور ہمارا بھائی شبینہ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے، جبکہ شبینے کا قطعاً کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس انداز سے شبینے کرنا یہ اکثر عملہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا مطلوب احسن عملہ نہیں ہے۔ تھوڑی رکعتیں پڑھیں، اچھے طریقے سے پڑھیں، تھوڑا قرآن پڑھیں لیکن اچھے طریقے سے پڑھیں، یہ ہوگا احسن عملہ، سنت کے مطابق ہو اور اللہ کی ذات کے لیے ہو۔ اعلانات کر کے، سپیکر لگا کے، بڑے عجیب و غریب رنگ دے کے ہمارے یہاں جو اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں، اس میں بہت سارا عنصر جو ہے وہ ریاکاری کا آ جاتا ہے، اور ریاکاری تو اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتی۔ عمل صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق، اگر اس طرح کا عمل ہے تو وہ ہے احسن عملہ، اور وہی اللہ رب العزت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت و حیات کو بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہیں چیک کرے، تمہیں دیکھے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے اچھا عمل کر کے میرے پاس کون آتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ اللہ رب العزت غالب ہے اور وہ بخشنے والا بھی ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے 7 آسمانوں کی تخلیق فرمائی۔ 7 آسمان 7 زمینیں معروف ہے نا، 7 آسمان اور 7 زمینیں، اور 7 آسمانوں میں سے اللہ رب العزت کا عرش اور کرسی جو ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عرش و کرسی 7 آسمانوں کے اوپر ہونے کے ساتھ ساتھ جب چاہتا ہے وہ اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اللہ کو اگر یہ کہا جائے ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا اور اللہ نعوذ باللہ وہاں کہیں جکڑا ہوا ہے، اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ شروع میں فرمایا علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہاں رہے جہاں چاہے نقل مکانی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت رات کے تیسرے پہر، وہی جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ جاتا ہے
رات کے تیسرے پہر اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اللہ کا نزول فرمانا ثابت ہے۔ اب اس کو کوئی اور رنگ دے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ واضح طور پر صحیح حدیث میں اللہ کا نزول فرمانا ثابت ہے، اور یہ ہر رات تیسرے پہر، اور اسی طرح 9 ذوالحج کو یوم عرفہ کے دن جب سارے حاجی مکہ مکرمہ میں میدان عرفات میں ہوتے ہیں، اس دن بھی اللہ نزول فرماتا ہے۔ اس دن فرشتوں کو کہتا ہے کہ آؤ دیکھو، جاؤنی شعثا غبرا، یہ کیا پراگندہ حال، گندے کپڑے، میلے کپڑے، کوئی حال نہیں، گرد و غبار سے اٹے ہوئے، کوئی پیدل، کوئی گاڑیوں میں، کوئی کسی طرح۔ عرفات میں جانے والوں کا مناز سے نکلتے ہوئے یہی حال ہے نا۔ اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ کیوں آئے ہیں؟ جاؤنی شعثا غبرا، یہ اس حالت میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر، کوئی بال بچوں کو چھوڑ کر، بہنوں بھائیوں کو چھوڑ کر، یا کم از کم اپنے گھروں کو تو سب چھوڑ کر آئے۔ وہاں ان کے نرم گرم بستر، گداز قسم کے گدے، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر آج اس میدان میں پڑے ہوئے ہیں، کیا لینے آئے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ کہ میں نے آج میدان عرفات میں حاجیوں، سب حاجیوں کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت اس دن بھی آسمان دنیا پہ آتا ہے، اور ہر رات کے تیسرے پہر آتا ہے۔ حل من مستغفرن، اللہ آ کے آسمان دنیا پر ندا لگواتا ہے، حل من مستغفرن فاغفر لہ، کیا کوئی ہے جو مغفرت طلب کرنے والا ہو، میں اس کو معاف کروں، بخش دوں؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر اللہ سے بخشش معافی چاہیے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رات کے آخری حصے میں اٹھا کریں، تیسرے پہر اٹھا کریں، سحری کے وقت اٹھ کے اللہ سے 2 رکعتیں پڑھیں، 4 پڑھیں، 10 11 کر لیں، تہجد بھی ہو گئی پوری۔ اور کم از کم اگر کوئی آدمی پریشان ہے تو اسے مانگنے کے لیے اللہ نے بہترین وقت بتایا ہے۔ وَهُمْ بِالْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، یستغفرون بالاسحار، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ کے بندے سحریوں کے اوقات میں، سحری کے وقت میں اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ان بندوں میں شمار ہو جائیے، سحری کا وقت ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے اٹھیے، 2 4 6 جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے 11 رکعتوں تک پڑھیے، اور اس وقت اللہ سے مانگیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ حل من مستغفرن فاغفر لہ، کوئی ہے جو مانگنے والا مانگے اور میں اسے دے دوں، کوئی ہے طلب کرنے والا مجھ سے طلب کرے میں اسے عطا کروں، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو رحم طلب کرے، رحمت طلب کرے، میں اس پہ رحمت نازل کروں۔ اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر آتا ہے، وہ ہے پوری اس کائنات سے اوپر، مستوی ہے اپنے عرش پر، لیکن جب چاہے نزول فرماتا ہے۔ اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے، اللہ کا عرش کرسی 7 آسمانوں کے اوپر ہے، لیکن وہ جہاں چاہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ، کوئی حدود۔ ہمارے لیے تو حدود ہے نا، کچھ جگہوں سے آگے گزرنے کے لیے ویزا چاہیے، کہیں جانے کے لیے پرمٹ چاہیے۔ اللہ تو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اسے تو ویزے کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ جہاں چاہے جس طرح چاہے وہ نزول فرما سکتا ہے۔ فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے خلق 7 سماوات طباق، جس نے اوپر نیچے 7 آسمان بنائے۔ 7 آسمان اوپر نیچے ہیں تو ان 7 آسمانوں کے درمیان کیا ہے؟ اس سلسلے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اہل علم کی 2 رائے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ 7 آسمان ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ٹھوس ہیں، یہ ان میں خلا نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر جو احادیث اسراء و معراج ہیں، اسراء و معراج کی احادیث کو پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جڑے ہوئے نہیں، ان کے درمیان خلا ہے، ان کے درمیان بہت سارا فاصلہ ہے۔ ان احادیث پہ آپ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین کے ساتھ جب معراج کروائی جا رہی ہے، جبرائیل امین کے پہلے آسمان پہ پہنچے، وہ حدیث کوئی ایک حدیث کھول کے پڑھ کے دیکھیں، پہلے آسمان پہ پہنچے، سوال کیا گیا کون ہے؟ جبرائیل ہوں، ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ فلاں ہے۔ حل ارسل الیہ، کیا یہ رسول بنائے گئے ہیں؟ فرشتوں کو نہیں معلوم کہ رسول بنائے گئے ہیں یا نہیں، حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس وقت
اہلاً و سہلاً و مرحبا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا گیا۔ آگے اگلا آسمان آ گیا، اس آسمان پہ پھر یہی سوال جواب ہوئے، پھر آگے پھر آگے پھر آگے، اور مختلف آسمانوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء سے ملاقاتیں کی۔ اگر یہ سارا جڑا ہوا ہے تو وہ بات ہی نہیں بنتی نظر آتی کہ ایک آسمان سے آگے گئے، اس پہ فلاں نبی تھا۔ جڑا ہوا ہو تو پھر درمیان میں تو کوئی بات نہ ہوئی نا، وہ تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ جیسے کوئی دیوار ہے، اس کے اندر سے کوئی گزر کے چلا گیا۔ احادیث معراج ہمیں یہ بتا دیتی ہیں کہ آسمان آپس میں جڑے ہوئے نہیں، بلکہ 7 آسمان الگ الگ ہیں، ان کے درمیان خلا ہے، اور ان خلاؤں کی کتنی مسافتیں ہیں ان کا اندازہ کرنا جو ہے وہ طویل باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، آپ جو اللہ رحمان کی یہ مخلوق ہے، دنیا بنائی گئی ہے، اس میں آپ کوئی تفاوت نہیں دیکھیں گے۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا، تو فرمایا ما تری فی خلق الرحمن، اللہ کی پوری مخلوق میں آپ کو کہیں بے ضابطگی، تفاوت، کمی بیشی، کوئی خلا، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے چھوٹی سے چھوٹی چیز بنائی، بڑی سے بڑی چیز بنائی، ہر چیز کو اس کے ایسے مقام پہ رکھا کہ کوئی بے ضابطگی نہیں، کہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ چیز کوئی غلط جگہ پہ اللہ نے بنا کے رکھ دی۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ بنایا پوری کائنات کو ایک ضابطے کے تحت۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت کے ضابطے کا آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کب سے دنیا بنی ہے اور یہ سورج چل رہا ہے، چاند چل رہا ہے۔ دنیا میں ہم سنتے رہتے ہیں فلاں ملک کے جہاز آپس میں ٹکرا گئے، فلاں ملک کی ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئیں، پہلے ٹرینیں ٹکرایا کرتی تھی، پھر ایسا ایسا جہاز آئے، جہاز بھی ٹکرانا شروع ہو گئے۔ بسیں اور گاڑیاں تو ہم اپنے سامنے دیکھتے رہتے ہیں نا، بس ٹکرا گئی، کار ٹکرا گئی، ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں۔ صدیوں کروڑوں سالوں سے اللہ کی یہ کائنات ہے، اور اس سورج اور چاند کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج تک کسی نے کروڑوں سالوں پہلے کے جانوروں کی ہڈیاں اکٹھی کر کر کے کہہ رہے ہیں یہ ڈائناسور ہے، یہ فلاں ہے، یہ آج تک کسی نے کہا کہ کبھی چاند سورج آپس میں ٹکرا گئے؟ آج تک نہ کبھی ایسا ہوا، نہ قیامت تک کبھی ایسا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو منظم بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا دائرہ کار طے کر دیا ہے، اور وہ اپنے دائرہ کار سے ادھر ادھر نہیں جا سکتی۔ هل تری فی خلق الرحمن من تفاوت، فرمایا کہ اللہ کی اس مخلوق کائنات میں نگاہ ڈال کے دیکھ لیں، اپنی نظر دوڑا کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں تفاوت، کہیں کمی بیشی، کہیں کوئی بے ضابطگی نظر نہیں آئے گی۔ فرجع البصر هل تری من فطور، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دیکھا ہے پھر دیکھو، آسمانوں کی طرف دیکھو، زمینوں کی طرف دیکھو، بار بار نظر دوڑاؤ، آپ کو اللہ کی مخلوق میں کہیں کوئی کمی بیشی نظر نہیں آئے گی۔ فرجع البصر، دوبارہ نگاہ دوڑاؤ، هل تری من فطور، دوبارہ نگاہ دوڑاؤ گے تو کیا کہیں آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے؟ فطور دراڑ بھی کہا جاتا ہے، شگاف بھی کہا جاتا ہے، اور خلل بھی ہے، یعنی اللہ کی کائنات میں اس مخلوقات کے پورے نظام میں کوئی خلل کہیں نظر آتا ہے؟ کہیں کوئی خلل نہیں۔ جس کو جہاں رکھنا چاہیے تھا اللہ نے وہیں رکھا ہوا۔ اللہ کی منشا اور اس کی مرضی، جس کو جہاں رکھنا چاہا اس کو وہاں رکھا ہوا ہے، کوئی عیب کوئی نقص اس کی پوری کائنات میں نہیں۔ اللہ نے فرمایا ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، ایک مرتبہ دیکھا ہے، دوبارہ دیکھو، سے بارہ دیکھو، بار بار دیکھو، جتنی مرتبہ دیکھو گے تمہاری نگاہیں تھک ہار کے واپس آ جائیں گی، آپ کو کوئی عیب کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی اس کائنات میں، اس کے بنائے ہوئے اس جہان میں جس چیز کو اس نے جہاں رکھا ہے وہ بالکل عین فٹ جگہ ہے۔ اور دور جانے کی بجائے آپ صرف اپنے جسم پہ تھوڑی سی توجہ کر کے دیکھ لیں، انسان کے جسم میں ہی اللہ رب العزت کی یہ نشانیاں تو موجود ہیں۔ وفی انفسکم، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے اپنے نفسوں میں، تمہاری اپنی جانوں میں، تمہارے اپنے جسموں میں
اللہ کی نشانیاں تو تمہارے، اس کی قدرت کی نشانیاں تمہارے جسموں میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے ناک یہاں لگائی ہے، کوئی سائنسدان، کوئی ڈاکٹر کہے کہ نہیں کہیں اور جگہ ہونی چاہیے تھی، جہاں اللہ رب العزت نے رکھی ہے دونوں آنکھوں کے درمیان میں ایک ایسی جگہ پہ ناک کو اللہ نے فٹ کیا ہے، دونوں آنکھیں اپنا کام کر رہی ہیں۔ کبھی کسی کی ناک اس کی آنکھوں میں رکاوٹ بنی ہے، نظر میں رکاوٹ بنی ہے؟ اللہ نے ایسے بہترین انداز سے دونوں آنکھوں کے درمیان ناک کو فٹ کیا ہے، آنکھیں اپنا کام کر رہی ہیں، ناک اپنا کام کر رہی ہے۔ اسی طرح جسم کے سارے حصے ہیں، جس کو جتنا چاہیے تھا اللہ نے اتنا، اللہ چاہتا تو یہ انگلیاں ساری کٹھی بنا سکتا تھا نا، اس طرح چاروں انگلیاں یہ، اور بلکہ یہ پانچویں بھی ساتھ ہی ہو جاتی، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مثال بھی بننا تھی کہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، پانچوں انگلیاں ایک جیسی ہونی چاہیے بھی نہیں تھی، اور اللہ نے بنائی بھی نہیں، کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے۔ ہاتھ کا اللہ رب العزت نے خوبصورت ڈیزائن بنایا ہے، اور یہ ناخن ہے، اب یہاں ناخن نہ ہوتا، ناخن یہاں نہ ہوتا بلکہ یہ گوشت کا ہی ایسے ٹکڑا ہوتا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا عجیب سا لگتا ہے۔ اس ناخن کی وجہ سے پورے کی طاقت بھی بڑھ گئی ہے، سولڈ ہو گیا، مضبوط ہو گیا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ خوبصورت ہو گیا ہے۔ آپ کبھی کسی کا پورا کٹا ہوا ہو، دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے دائیں بائیں کوئی نہ کوئی مل جائے گا، کسی کا انگلی کا پورا کٹا ہوا ہے، آپ اس کی اس انگلی پہ تھوڑی سی توجہ کر کے دیکھیں، ڈر آنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو جہاں رکھا ہے بہت صحیح اور فٹ جگہ پہ رکھا۔ اللہ کی کائنات میں کوئی عیب، کوئی کمی نہیں ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر، دوبارہ بار بار اپنی نگاہوں کو دوڑاؤ، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہیں تھکی ہوئی، تمہاری نگاہیں عاجز ہو کر، تمہاری نگاہیں ماندہ ہو کر واپس آ جائیں گی، اللہ کی کائنات میں کوئی عیب نہیں نکال سکے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمانوں کے الگ الگ ہونے اور آسمانوں کے درمیان طبق طبق ہونے، درمیان میں خلا ہونے کا اندازہ جو ہے وہ قرآن کریم کی ایک اور صورت میں بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے وہاں جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں طبقاً عن طبق، سورۃ الانشقاق ہے، سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم طبق در طبق، درجہ بدرجہ تم سوار ہوگے، الگ الگ حالتوں کو پہنچو گے۔ معروف ترجمہ جو ہے وہ یہی کیا گیا ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے۔ قیامت کی ہولناکیاں، ایک پریشانی ختم نہیں ہوگی، دوسری شروع ہو جائے گی، طبقاً عن طبق۔ اور بعض اہل علم نے جب غالباً اپولو 11 یا کون سا جہاز مریخ کی طرف، چاند کی طرف روانہ کیا امریکہ نے، تو اس وقت یہ بحث کافی زوروں سے چھڑ گئی تھی کہ کیا کوئی چاند پہ جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس وقت بھی بعض لوگوں نے اس آیت کا ذکر کیا تھا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تم درجہ بدرجہ اس کائنات میں چڑھتے جاؤ گے۔ کہاں کہ اللہ نے اشارہ دے رکھا ہے کہ تم آہستہ آہستہ ترقیاں کرو گے، چڑھتے جاؤ گے۔ اور ہمارے شاعروں نے بھی، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند، شاعروں نے بھی کہا، سائنسدانوں نے بھی کہا، اور علماء نے بھی تائید کی، کہا کہ کچھ اشارے قرآن کریم میں موجود ہیں کہ انسان بلندیوں میں جائے گا، ترقیاں کرے گا۔ اور آج انسان کا ترقیاں کرنا، بلندیوں کی طرف جانا یا آسمان کی طرف بڑھنا، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارے نبی تو 1500 سال پہلے 7 آسمانوں کے اوپر عرش الہی کے قریب تک، آج کوئی اس سے بڑھ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ساری چیزیں دکھا رکھی ہیں، اور علماء کرام میں سے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ ترقی کرتا ہوا اوپر کی طرف چلا جائے۔ لہٰذا انہوں نے بھی اس بات کو مان لیا، اعتراف کیا کہ
ایک آسمان کے درمیان ایک اور دوسرے آسمان کے درمیان خلا موجود ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، بے شک ہم نے آسمان کو مزین کیا چراغوں کے ساتھ۔ آسمان کو اللہ نے مزین کیا ہوا ہے نا، یہ آسمان جو ہم دیکھ رہے ہیں، 7 آسمانوں میں اوپر والے ہم نہیں دیکھ پاتے، بعض ایسے ہیں کہ دوربینوں سے دوسرے آسمان کی کچھ چیزیں، کوئی تیسرے کی، اور ہمیں بالکل سادہ آنکھوں سے جو آسمان دکھتا ہے وہ ہے آسمان دنیا۔ آسمان دنیا کو اللہ رب العزت نے زینت بخشی ہے، کس سے؟ چراغوں سے۔ اور وہ چراغ کون سے ہیں؟ مصابیح کون سے ہیں؟ مصباح کا معنی لالٹین، مصباح کا معنی موم بتی یا دیا یا چراغ۔ اللہ نے ہمارے لیے کون سے چراغ جلائے ہوئے ہیں؟ یہ ستارے۔ آپ کبھی یہاں تو ظاہر ہے کہ ان روشنیوں میں وہ منظر نظر نہیں آتا، باہر نکل جائیں آسمان کی طرف دیکھیں کتنی خوبصورت اللہ رب العزت نے یہ مخلوق جل مل کرتے ستارے، اور کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کہیں 3 اکٹھے ہیں، کہیں 5 اکٹھے ہیں، کہیں 7 ہیں، کہیں 14 ہیں، کوئی 7 کا مجموعہ ہے، کوئی 14 کا مجموعہ ہے، کسی کا نام کھتی، کسی کا ترنگڑ، یعنی 3 ستاروں کی لائن ایسے ہے، کہیں اکٹھے 3۔ اللہ رب العزت نے عجیب و غریب قسم کے نمونے جو ہیں وہ آسمان میں بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے آسمان کو اگر سجایا نہ ہوتا تو کیا صورتحال ہوتی؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر یہی آسمان ہو جو اب ہے اور اس میں ستارہ کوئی نہ ہوتا، چاند نہ ہوتا، چاند ستارے نہ ہوتے تو کیا شکل بنتی؟ ایک دم سیاہ رنگ کی چادر ٹائپ چیز ہوتی، باہر نکلنے والے کو ڈر آتا کہ میں کہاں آ گیا ہوں، لائٹوں میں رہتا تو چلتا، باہر نکلتا تو ڈرتا۔ اب وہ پوزیشن نہیں ہے، آسمان خوبصورت ہے، ستارے اوپر ہے، اور اللہ رب العزت نے ان ستاروں کو ہمارے لیے، اس آسمان کو اللہ نے سجا دیا ہے۔ کوئی ستارہ بڑا ہے، کوئی ستارہ چھوٹا ہے، مختلف ڈیزائن ہیں، پھر بہت بڑا ایک اس میں چاند ہے جو پوری رات کو منور کر دیتا ہے، پوری زمین کو منور کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو سجایا، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور آسمان کو صرف ستاروں سے سجا نہیں دیا، ہم ستاروں سے ایک اور کام بھی لیتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت ستاروں سے دوسرا کام کون سا لیتے ہیں؟ فرمایا کہ ہم اسے شیطانوں کے لیے، شیطانوں کو مارنے کے لیے انگارے کا کام بھی لیتے ہیں۔ اور اگر یہ کہیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے تمام ستاروں کے بارے میں ہی فرما دیا ہے کہ ہم نے اسے تمام ستاروں کو، ہم نے ان تمام ستاروں کو بنا دیا ہے رجوم للشیاطین، جبکہ ہر ستارہ جو ہے وہ شیطان کو مارنے کے لیے نہیں ہے۔ شیطانوں کو مارنے کے لیے جو ستارہ ٹوٹتا ہے اس کا نام قرآن کریم میں موجود ہے، اور وہ ہے شہاب ثاقب۔ اللہ رب العزت نے مطلقاً یہ فرما دیا کہ ہم نے صرف ستارے روشنی کے لیے نہیں بنائے، بلکہ ہم نے ان سے دوسرا کام بھی، چونکہ وہ بھی ستاروں کے ضمن میں ہے۔ کوئی ستارے ہیں جو ثابت ہیں، کوئی ستارے ہیں جو متحرک ہیں، جن کو سیارہ کہا جاتا ہے۔ اسی آسمان پہ وہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوقات کام کر رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہی میں سے ہی وہ بھی ہے جن کو رجوم للشیاطین بنایا ہے، شیطانوں کو مارنے کے لیے ہم نے انہی ستاروں سے کام لیا۔ وہ شہاب جو ہے، جنہیں شہابیاں بھی کہا جاتا ہے، ستارہ ہم کہتے ہیں جی یہ ستارہ ٹوٹا ہے، یہ وہاں جا کے پہنچا ہے۔ سائنسدانوں نے ستاروں کے ٹوٹنے کو مانا ہے، اور ستارے ٹوٹ کر آسمان سے آسمان تک اور کبھی آسمان سے زمین تک بھی آتے ہیں۔ اس کو باقاعدہ دیکھا گیا، چیک کیا گیا، اس کے کئی تجزیے کیے گئے۔ بہرحال سائنسدانوں نے اس بات کو مانا ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی مخلوق میں دیکھیں، ستارہ وہاں روشنی دے رہا ہے، رات بھر اس کی روشنی میٹھی ہے، ٹھنڈی ہے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو اسی کو آگ کا گولا بنا کے شیطانوں کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ یہ شیطانوں کو جلانے کا کام ایک شہاب ثاقب کر رہے ہیں۔ اور پھر جیسا اللہ نے مطلقاً فرمایا، جس شیطان کو اللہ جس ستارے سے مارنا چاہے، بگانا چاہے، اس کے ذریعے وہ مار سکتا ہے، بگا سکتا ہے۔ اور یہ ستارے ٹوٹتے ہیں،
شہاب ثاقب شیطانوں کو جا کے پکڑتے ہیں، جلاتے ہیں، مارتے ہیں، تو وہ آپ کے علم میں ہے، معروف بات ہے، شیطانوں کو اللہ نے آسمان کی طرف جانے سے منع کر رکھا ہے، لیکن وہ اپنی کارروائی ڈالتے رہتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اوپر کی طرف جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان ستاروں کو حکم دے رکھا ہے کہ جیسے ہی کوئی قریب آئے جپٹو اور اس کو پکڑ لو۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ان کو ہمارے لیے زینت بھی بنا رکھا ہے، شیطانوں کے لیے پہرے دار، بلکہ شیطانوں کے لیے بلٹ، ایک گولی کا کام کرنے والی چیز بھی ہے۔ اور یہ چیز جو ہے یہ قرآن کریم کے دیگر مقامات پر بھی اللہ رب العزت نے بتائی ہے، جیسا سورہ صافات ہے، سورہ صافات کی آیت 6 سے لے کے 10 تک کا مطالعہ کریں۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان دنیا کو کواکب کی زینت، اور کواکب جو ہیں وہی ستارے ہیں، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے بھی ہم نے ان ستاروں کو بنایا۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، عالم بالا فرشتوں کی باتیں اب یہ نہیں سن سکتے۔ اللہ رب العزت نے یہاں وہ ایک دوسری چیز کی تردید بھی کر دی، جنات ہمارے قبضے میں ہیں، ہم ان سے کام لیتے ہیں، آسمان کی خبریں ہم لیتے ہیں، ہمیں یہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے دعوے ہیں نا، جو موکل کے نام سے کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، وہ اگر اس جگہ ہمارے لیے کسی کو چھوڑ دیا، ہم کیا کر رہے ہیں، کسی نے آ کے دیکھا گیا، ممکن ہے، کیونکہ جن جو ہے اس کی طاقت، شیطان کی طاقت تو بہت ہے نا، حالانکہ جھپکنے میں دور دور تک جا کے کچھ نہ کچھ خبر لا سکتا ہے، لیکن آسمان کی خبر لے آئے وہ بات ختم ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ معاملہ اللہ رب العزت نے آسمان کو حرسن شدیدن، خود شیطانوں نے اعتراف کیا، قرآن کریم کے اندر موجود ہے، کہا کہ آسمان مولعت، آسمان بھر دیا گیا ہے، حرسن شدیدن، اتنے گارڈ آسمان پہ لگا دیے گئے ہیں کہ کہیں اوپر چڑھنے کا راستہ ہی نہیں رہا۔ اس سارے کچھ کے باوجود ابھی تک بھی باز نہیں آتے، کوشش کرتے ہیں، چڑھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی چڑھنے کی نیت کرتا ہے، اوپر کی طرف پرواز کرنے لگتا ہے، اللہ کے حکم سے کوئی نہ کوئی ستارہ، شہاب آ کے اس کو لے لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو، اس آسمان دنیا کو مزین کیا چراغوں کے ساتھ، وجعلناها رجوما للشیاطین، اور ان ستاروں کو بنایا شیطانوں کے لیے مارنے کا ذریعہ بھی، ایک ہتھیار بھی، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے عذاب السعیر، جہنم کا جلانے والا عذاب، سعیر جلانے والا عذاب ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ صرف شیطانوں کے لیے نہیں جو آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، وہ لوگ جو جنوں کو اپنے قابو میں کر کے سحر کے ذریعے دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، کیا خیال ہے کہ اس شیطان کو تو اللہ شہاب ثاقب مارے، شیطان کے لیے تو اللہ آخرت میں جہنم کا عذاب اعلان کر دے، تو جس نے یہ کاروائیاں شروع کر رکھی ہیں وہ بچا رہے گا؟ اس قسم کے لوگوں کے لیے جادوگر، معروف ہے نا، جادوگر کافر، اور جادوگر کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت۔ جادوگر کافر ہے، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سورہ بقرہ آیت 102، اور اس کے آگے پیچھے پڑھ کے دیکھ لیں۔ جادو کفر، جادوگر کافر، جادوگر کی سزا سزائے موت۔ اور دوسرا کافر جو دین اسلام کا کافر ہے، وہ بھی یہاں اللہ نے فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی بری جگہ ہے جہنم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو جہنم سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو جنتوں کا وارث بنائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آیت نمبر 7 سے انشاءاللہ اگلے بدھ کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔
کسی نے لکھا ہے کہ نبی، رسول اور پیغمبر کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر تو فارسی کا لفظ ہے اور یہ ترجمہ ہے نبی کا ہی یا رسول کا، یعنی رسول کو پیغمبر کہیں، نبی کو پیغمبر کہیں۔ اب رہا مسئلہ نبی اور رسول کا، تو عموماً اہل علم نے کہا ہے کہ نبی اور رسول دونوں کا ایک دوسرے پر اطلاق ہوتا ہے، نبی کو رسول کہیں، رسول کو نبی کہیں، لیکن ان میں سے رسول کا درجہ زیادہ ہے، رسول کا درجہ زیادہ ہے۔ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبیوں کی تعداد کتنی ہے؟ عموماً کہا جاتا ہے نا 1,24,000 یا کم و بیش، کیونکہ اس روایت کی سند پر محدثین کرام نے کلام کیا ہے۔ تو 1,00,000 سوا لاکھ نبی ہیں اور ان میں سے 350 رسول ہیں، 350 رسول ہیں، اور ان 350 رسولوں میں سے 5 رسول وہ ہیں جن کو اولو العزم من الرسل، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اولو العزم رسول ہیں۔ وہ اولو العزم رسول کون سے ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم خلیل علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ 5 رسول ہیں جن کو اولو العزم من الرسل قرار دیا گیا۔ تو رسول جو ہے وہ درجے میں نبی سے تھوڑا زیادہ ہے اور نبی جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ حج و عمرہ کے لیے جانے میں حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں قصر کی نماز ادا کرتے ہیں، کیا مکہ پہنچ کر بھی نماز قصر ادا کی جائے گی؟ اگر مکہ پہنچ کر آپ کو 1 دن ہی رہنا ہے، باجماعت جب نماز پڑھیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ تو پوری پڑھنی پڑے گی نا، لیکن امام کے ساتھ رکھتے آپ کی 4 ہوں گی اور اس کے ساتھ والی سنتیں نہیں ہوں گی۔ ویسے آپ نفل پڑھنا چاہیں وہ آپ کی مرضی، کیونکہ قصر میں سنتیں نہیں ہوتی، قصر میں نفل نہیں ہوتے، سوائے فجر کی سنتوں کے، فجر کی 2 سنتیں اور نماز وتر کے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں سفر کے دوران بھی۔ رمضان کے کیا معنی ہیں؟ رمضا یرمضو عربی کا لفظ ہے را میم ضاد، ان کا مجموعہ اسی سے بنا ہے، رمض اسی سے ہے الرمضا۔ رمضا کا معنی ہوتا ہے گرمی کا گرم ریت پر پڑنا اور ریت کا گرم ہو کر اونٹ کے پاؤں کو جلا دینا، الرمضا۔ وق اور رمضا، رمضان کا معنی ہے جلانے والا، گرمی جلاتی ہے، ریت گرم ہوتی ہے، پھر وہ پاؤں جلاتی ہے۔ تو رمضان کو رمضان کیوں کہا گیا؟ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، رمضان بندے کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے رمضان کا نام رمضان رکھا گیا۔ پاکستانی ٹی وی پر محرم الحرام میں لکھا ہوا دکھائی دیا، محرم کہا جائے یا محرم الحرام، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ پاکستانی ٹی وی نے نہیں لکھا، یہ ویسے ہی صحیح ہے۔ حرام کا معنی حرمت والا، عزت والا، اور اللہ رب العزت نے محرم کو عزت والا قرار دیا ہے، ٹی وی نے نہیں قرار دیا، اللہ نے قرار دیا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، سورہ توبہ آیت غالباً یہ 36 ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ مہینوں کی تعداد 12 کب سے ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے نہیں، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے۔ اور آگے آخری جملہ آیت کا ہے منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے 4 مہینے جو ہیں حرم، اور جب محرم اکیلا کہیں گے تو محرم الحرام، جیسے مسجد مکہ مکرمہ کی مسجد کا کیا نام ہے؟ مسجد الحرام، ہم حرم کہتے ہیں مسجد الحرم، لیکن اس کا نام ہے مسجد الحرام، جو اللہ نے رکھا۔ 15واں سپارہ کھولیے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ تو حرام جو ہے یہ حرمت والا ہے، اور محرم کا مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے حرمت والا ہے۔ یا لیتنی کنت ترابا، سوال یہ ہے کہ کیا حشر و نشر کے بعد مٹی ہونے کا ذکر ہے؟ اگر نہیں تو کافر کب کہے گا کہ میں بھی مٹی ہو جاتا؟ حشر و نشر کے بعد مٹی ہونے کا ذکر ہے،
یا لیتنی یعنی کافر یہ کہتا ہے تو کیا ایسا ہوگا؟ اصل میں حشر کے میدان میں اللہ رب العزت ہر چیز میں انصاف کرے گا، حتیٰ کہ جانوروں میں بھی انصاف ہوگا۔ جس نے کسی پہ ظلم کیا ہوا ہے اس کا بدلہ اللہ دلا دے گا۔ وہ دن کتنا ہے؟ 50,000 سال کا، اور اللہ رب العزت نے میزان کھڑا کر دیا۔ 50,000 سال میں سارے معاملات اللہ نے نپٹانے ہیں۔ ایک جانور کو لایا جائے گا جس نے ظلم کیا ہے دوسرے جانور پر، اس جس پہ ظلم دنیا میں ہوا تھا اللہ اس کا بدلہ دلائے گا، اور پھر کہا جائے گا کن ترابا، تو مٹی ہو جاؤ۔ وہ مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس حالت کو دیکھے گا ظالم آدمی، انسان، کافر دیکھے گا، تو وہ چونکہ آگے دیکھ رہا ہے کہ جہنم اور بڑے سخت عذاب اور اژدہے سانپ اور یہ اور وہ آگ، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو اچھا ہے، یہیں کچھ نہ کچھ کر کے مٹی ہو جائیں، جان چھوٹی۔ یہاں وہ کہے گا یا لیتنی کنتو ترابا، اے کاش کہ آج میں بھی مٹی ہو جاتا۔ مسواک کرنے کے بعد اگر دانتن غلطی سے الٹا رکھ دیا، یا لوگوں کا کہنا ہے شاید کہ دانتن کرنے والے شخص کے لیے پاگل ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ بڑی پاگلوں والی بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے دانتن کیا، رکھا، وہ جیسا بھی ہو گیا، اس دانتن کرنے والے کے پاگل ہونے کا انشاءاللہ کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ دانتن، مسواک بھی تو دانتن ہے نا۔ مسواک کیا، اپنے جیب میں رکھا ہوا ہے، اب یہ تھوڑا سا رہ گیا، سوکھ گیا، آپ کو تازہ مسواک مل گیا، پہلی بات یہ بتائیے کہ اس کو کیا کریں گے؟ کہیں پھینک دیں گے نا، ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اس کا کام ختم ہو گیا۔ اب پھینکا تو آپ نے بہت اچھی جگہ پہ پھینکا، کسی کھیت میں جا کے پھینکا، لیکن وہ سر کے بل گرا، تو پھینکنے والے کا کیا نتیجہ اس نے بتا دیا، سوال والے نے، کہ یہ پاگل ہو جائے گا، اس کے پاگل ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ پاگلوں والی باتیں ہیں۔ اسلام میں ہمارے یہاں اس طرح کے ڈھکوسلے نہ چلتے ہیں نہ ہیں، سرے سے ہیں بھی نہیں، چلتے بھی نہیں، کیونکہ جس بات کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، کسی نے بھی کوئی بات اٹھائی اور ہم کہیں گے کہ ہاں بھائی خدشہ ہے، کوئی خدشہ نہیں۔ مسواک کرنا اجر و ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضامندی کا ذریعہ اور منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے، منہ سے بدبو کو، سمیل کو زائل کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا حاصل ہو اور مسواک ہاتھ سے گر گیا، الٹا پڑا، اور اس نے کہا کہ یہ پاگل ہو جائے گا، اسے تو اللہ کی رضا حاصل ہو رہی ہے، اجر حاصل ہو رہا ہے، ثواب حاصل ہو رہا ہے، اندیشہ ہے کہ یہ شخص پاگل ہو جائے گا۔ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔